Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Khazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. یہ ولاگ بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ اس لیے بھی مشکل ہے کرنا کہ ایک ننھا بچہ جس کو سیاسی اناد، ضد، بغض، لا قانونیت کی نظر اس ننھے پھول کو سسکیوں اور آہوں میں اس کو دفن کر دیا گیا۔ وہ بچہ جو پاکستان کا مستقبل تھا، وہ بچہ جس نے پاکستان کے لیے خواب دیکھا تھا، جس کے باپ نے قربانیاں دی تھیں، جس کی جماعت نے قربانیاں دی تھیں، جو اس وقت ہر قسم کی مصیبتیں اور صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، صرف چند لوگوں کی ذاتی خواہش اور ذاتی اناد کی وجہ سے اس طرح کے نہ جانے کتنے معصوم بچے اس وقت لقمہ اجل بن گئے۔ لیکن یہ کیس چونکہ ہائی لائٹ ہوا اور بڑی تکلیف دہ قسم کے مناظر تھے، جس میں باپ کو پکڑ کے لایا گیا، ہزاروں کی تعداد میں پولیس اس کے ساتھ، اور پھر وہ جب اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھ رہا ہے تو جنازے کے دوران بھی پولیس والوں نے اس کی شلوار کو پیچھے سے پکڑا ہوا ہے۔ بڑے تکلیف دہ امیجز تھے۔ یہ تدفین صرف اس بچے کی تدفین نہیں ہوئی، یہ تدفین اس قوم کے اس ضمیر کی بھی تدفین ہے کہ جس نے غلامی کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ یہ تدفین اس نظریے کی بھی تدفین ہے جس میں ہر ایک کو اس کے حقوق ملنے تھے۔ یہ تدفین اس جج کی بھی تدفین ہے جس نے انصاف دینا تھا۔ یہ تدفین اس قانون دان کی بھی تدفین ہے جس نے قانون فراہم کرنا تھا۔ ایسے ظالمانہ قسم کے لوگ اور ایسے بزدل اور ناانصاف قسم کے لوگ جنہوں نے آ کے اپنی پہلے دن جب چیف جسٹس صاحب نے لائیو ٹرانسمیشن کا آغاز کیا، امیجز بڑے اچھے بنائے، کرولا گاڑی میں آتے ہیں، گارڈ آف آنر نہیں لیتے، یہ سارے آپٹکس تو اچھے تھے، لیکن یہ پوچھیں کہ گھر میں ان کی مرسیڈیز کتنی کھڑی ہیں، یہ پوچھیں کہ ان کے بینک بیلنسز کتنے ہیں، یہ پوچھیں کہ ان کے ایون فیلڈ میں جو گھر ہیں یا اپارٹمنٹس ہیں وہ کہاں سے بنائے گئے۔ انہوں نے اپنے امیجز میں یہ بھی بتایا کہ ان کی بیگم ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان کے دل میں ہے کہ خواتین کے حقوق دیے جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ سب سٹینڈرڈ امیجز نہیں ہیں کہ وہ 70-80 ایئرز اولڈ جو خواتین، بچیاں، ایکٹیوسٹ، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، نمبر یہ بتایا جاتا ہے کہ دے آر کلوز ٹو 30 آف them، یہ تو وہ ہیں جو نون ہیں، ان نون کتنی ہیں ہمیں وی ڈونٹ نو۔ ان کے بارے میں چیف جسٹس صاحب کا کیا خیال ہے؟ کیا ان کے کیسز بھی لائیو اس طرح سنے جائیں گے؟ اور پھر ملک کے اندر 2 نہیں 3 نہیں بلکہ کئی قسم کے قوانین بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ قوانین ایسے ہیں، ریڈی والے کو تو پکڑ کے بند کر دیا جاتا ہے، غریب آدمی کو تو پکڑ کے بند کر دیا جاتا ہے، لیکن بڑے بڑے چور، بڑے نوسرباز دندناتے پھرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو میڈیا پہ بیٹھ کے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں جی کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے پلان کر لیا ہے کہ عمران خان کو کسی بھی صورت میں الیکشن میں نہیں آنے دینا، اور اس کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کو آپ نے دیکھ لیا کہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہوتے ہیں، ایک سیمپلنگ اس کو سمجھ لیں، پورے پاکستان کی مشینری اس کے خلاف لگ جاتی ہے۔ وہ مشینری جس نے اس وننگ کینڈیڈیٹ کو نہیں جیتنے دینا تھا، پری پولنگ ریگنگ ہوتی ہے، ڈیورنگ دا پولنگ ریگنگ ہوتی ہے، پوسٹ پولنگ ریگنگ ہوتی ہے، پھر اس کے ریزلٹس کو ود ہولڈ کر دیا جاتا ہے۔ And days gone by, but eventually they have to surrender to the will of the people of Pakistan. یہ سوچنے کی بات ہے، یہ ان کو اور تکلیف دی جاتی ہے۔ اور پھر کچھ لوگ جو ان کے ماؤتھ پیسز ہیں، جو میڈیا پہ آ کے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں کہ الیکشن تو اسی طرح ہوگا، اپنی جو ریگنگ ہے اس کو پہلے سے ایکسپوز کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بہت سے اینالسٹ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی ان کی ہار ہے۔ اس لیے ہار ہے کہ انہوں نے اگر ریگنگ کر سکتے ہوتے، ان میں سکت ہوتی کرنے کی، تو پہلے سے اتنا شور شرابہ نہ کرتے، کیونکہ جب کسی نے چوری کرنی ہوتی ہے، ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے، وہ ایڈورٹائز نہیں کرتا، اناؤنس نہیں کرتا۔ لیکن جس چیز کا سب سے زیادہ دکھ ہے اور تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ چلیں کسی حد تک کورٹس کھڑی ہو رہی ہیں، جتنے بھی پریزنرز ہیں ان کو
کیونکہ قوانین تو ہے ہی نہیں ہے نا، سارے جھوٹے فریولس بوگس قسم کے کیسز بنائے ہوئے ہیں، عمران خان کے خلاف بنائے ہوئے ہیں، باقی لوگوں کے خلاف ہی بنائے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے ایک نیا کام پکڑا ہوا ہے جس میں اس طرح عمران ریاض خان، عثمان ڈار، صداقت عباسی، حسان نیازی، شیخ رشید، دے ہیو گان مسنگ، اور ان کو نہ کورٹ میں پریزنٹ ہونے دیا جا رہا ہے نہ، کیونکہ دے ڈونٹ ہیو اے کیسز اگینسٹ دیم۔ تو یہ وہ ڈرانے دھمکانے کے، ملک کے اندر خوف و ہراس پھیلانے کے ٹرکس ہیں جو کہ کسی صورت میں بھی پبلک ول ناٹ بائی انٹو اٹ۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، جو مرضی کر کے دیکھ لیں، پبلک اب آپ کے جھانسے میں آنے والی نہیں ہے۔ دو طریقے ہو سکتے ہیں، دیر آر اونلی ٹو ویز فارورڈ۔ یا تو پاکستان از ڈیسٹنڈ ٹو سکسیڈ، اور انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان نے سکسیڈ ہونا ہے، اور پبلک نے اس کی باغ ڈور کو سنبھالنا ہے۔ پبلک ہیز ریزن ٹو اے پوائنٹ کہ اب وہ کسی قسم کی انٹرفیئرنس یا ان کی حق تلفی برداشت نہیں کرے گی، اور اس چیز کو اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کو پریشانی کی فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ تو ویسے بھی فرنٹ لائن پہ آ کے نہیں کھیلتے، اب بیہائنڈ دا سین کھیلتے، تو آپ اس طرح کریں کہ جو پبلک ڈیمانڈ کر رہی ہے آپ اس کے ساتھ مل جائیے، لیٹ دا الیکشن پروسیس گو ڈاؤن، اور الیکشن پروسیس کے تھرو جو ون کر کے آتا ہے آپ اس کے ساتھ کام کیجئے، دیکھیں آپ کی عزت بھی بحال ہوگی اور پاکستان واپس اپنے ٹریک پہ بھی آ جائے گا۔ اف یو لائک دس ویڈیو پلیز کامنٹ، شیئر اینڈ لائک اینڈ سبسکرائب بھی کیجئے۔ تھینک یو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔